السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام اور حاضرین مجلس، آپ سبھی کو علم ہے کہ ایمان اور اسلام کے بعد انسان کی زندگی کو سنوارنے اور انسان کی کامیابی اور کامرانی کی طرف پہنچانے میں چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی خشیت اور اس کا خوف اور اس کی معرفت اور فکر آخرت کا بڑا دخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتوں میں ان دو چیزوں کو پیدا کرنے کی بہت کوشش کی۔ کبھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانوں کو فکر آخرت اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغمبر نے انسانوں کو جہنم کے خوف سے ڈرایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کبھی آخرت کے فکر کے فضائل بیان کرتے، خوف و خشیت کے فضائل بیان کرتے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر اور اللہ تعالیٰ کے جلال اور آخرت کے سخت احوال کا تذکرہ فرماتے، تاکہ ان کی یاد سے قلوب نرم ہوں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلسوں میں اکثر جنت اور جہنم کا جب تذکرہ ہوتا تو ہمیں یوں محسوس ہوتا کہ گویا کہ ہم انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ جنت اور جہنم کے مناظر ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتے، جہنم سے ہمیں خوف ہوتا اور جنت کے حصول کا ہمیں شوق اور جذبہ ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر وہ احوال منکشف کیے ہیں جن کا تعلق علم غیب سے ہے، کہ اگر تم لوگ ان کے بارے میں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تمہاری کیفیت، تمہاری حالت ایسی ہو جائے کہ تم ہنسنا کم کر دو اور رونا زیادہ کر دو۔ اس کو ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ قسم ہے اللہ پاک کی کہ جو چیز میں سنتا ہوں، جو چیز میں وہ دیکھتا ہوں، کہ اگر تم اس چیز کو سن لو، اگر تم اس چیز کو دیکھ لو تو تمہاری کیفیت یہ ہو جائے گی کہ تم ہنسنا چھوڑ دو گے اور رونا زیادہ کر دو گے۔ حدیث میں ہے، آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آسمان اللہ تعالیٰ کے قہر و جلال اور فرشتوں کی کثرت سے چرچرا رہا، اور اس کو یہ حق بھی ہے کہ وہ چرچرائے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ پورے آسمان پر فرشتوں کی تعداد اور کثرت کی وجہ سے کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے، یعنی 4 انگلی کے برابر بھی ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر فرشتے اپنی پیشانیوں کو اللہ کے سامنے جھکائے ہوئے نہ ہوں اور سجدہ نہ کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ اگر تمہیں ان احوال کا ذکر ہو جائے جو احوال اللہ نے منکشف مجھ پر کیے ہیں، جن کا تعلق علم غیب سے ہے، تو تمہاری یہ حالت ہو جائے، یہ کیفیت ہو جائے کہ تم رونا شروع کر دو، ہنسنا چھوڑ دو، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ تم اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لو، اپنے بستروں کو الگ کر لو گے اور اپنی بیویوں سے لذت حاصل کرنا چھوڑ دو گے اگر تمہیں ان احوال کا علم ہو جائے، اور تمہاری کیفیت یہ ہو جائے گی کہ تم اللہ سے عاجزی، انکساری، تذلل، فریادیں کرو گے اور دنیا کو، اس کی رنگینیوں کو چھوڑ کر تم جنگلوں کی طرف بھاگ کھڑے ہو گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے یہ حدیث آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سنی تو مجھے یہ شوق ہوا
کہ کاش میں ایک درخت ہوتا کہ میں کاٹا جاتا۔ یہ آخرت کا انہیں خوف تھا، آخرت کی فکر تھی کہ میں کاٹا جاتا، میں درخت ہوتا تو کاٹا جاتا تو میرے سے کل قیامت میں کوئی حساب اور کتاب نہ ہو۔ تو جو ان احوال کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ان کا تعلق علم غیب سے ہے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، اس لیے چند احوال کا آپ کو مشاہدہ کرا دیا گیا کہ تاکہ آپ اپنی قوم کو، اپنی امت کو ان احوال کی کچھ کیفیت بتا کر فکر آخرت دلائیں، آخرت کا خوف دلائیں۔ اگر ان احوال کا علم بندوں کو ہو جاتا تو بندے رونا شروع کر دیتے اور دنیا سے بے رغبت ہو جاتے، حتیٰ کہ ان کی عمریں بہت کم ہوتی، یہ مر جاتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو آخرت کے احوال بندوں سے ہی پوشیدہ رکھی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ تعلیم للامت یعنی امت کے لیے معلم بنا کر بھیجے گئے، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کا مشاہدہ کرایا گیا تاکہ آپ اپنی قوم کو یہ احوال اور کیفیت کو ہلکا سا بیان کر دیں اور ان کو آخرت کا خوف دلائیں۔ اور آخرت کا خوف دلانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا میں آنے کے بعد دنیا کا نہ ہو کر رہ جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے والے اعمال میں مشغول ہو جائے۔ تو اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے اپنی تمام مجلسوں میں صحابہ کرام کو، اپنی امت کو اس بات کا خوف دلایا ہے کہ آخرت کے احوال بڑے سخت ہیں، انسان کو اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔